سے ملتے ہیں ہم بہترین اخلاق پیش کرتے ہیں، لوگوں سے بڑی عزت کے ساتھ بات کرتے ہیں، بہت ہی اسریز گفتگو کرتے ہیں، اور گھر جاتے ہیں اور اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، گالی گلوج کرتے ہیں، ان کی کیئر نہیں کرتے، بیمار ہیں تو ان کو دوا نہیں دلاتے، کیونکہ ہم کو لگتا ہے یہاں تو ہم کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے معیار ہی بدل دیا، کہا دنیا کی بات نہیں ہے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا وہ مانا جائے گا بہتر اچھا، یعنی تم کو خوف خدا ہمیشہ رہے، تم عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی مت سمجھو، نہ ان کو اپنے سر کا تاج بناؤ، کیونکہ سر کا تاج تو ماں باپ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام طبرانی کی حدیث ہے، حضور سے پوچھا گیا ایک شخص وہ اپنی ماں کو کندھے پر بیٹھا کر چل کر آتا ہے دھوپ میں اور کعبہ شریف کا طواف کراتا ہے، تو کیا اس کی ماں کا جو اس پہ حق ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے پیدائش کے وقت جو اس کی ماں کو درد ہوا تھا اس کا 70واں حصہ بس ادا ہو پائے گا۔ یہ ماں کا نظام ہے۔ آج دنیا کیوں پریشان ہے؟ چاہے آپ ہندوستان میں رہیں، امریکہ میں رہیں، چائنا میں رہیں، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، آج جو سب سے بڑی پرابلم ہے گھر کا نظام۔ ہمارے گھر کا نظام اگر ہم چاہتے ہیں بہتر ہو تو ہم دیکھیں کہ حضور کی تعلیمات میں پریکٹیکل گوشے کتنے ہیں، تھیوریٹیکل بات نہیں کروں گا میں۔ حضور نے فرمایا اپنی بیویوں کا خیال رکھو۔ آپ دیکھیے صوفیہ اکرام نے ایک حکمت فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی کے ہڈی سے سیدہ حوا رضی اللہ عنہ کو پیدا کیا گیا، نہ ایڑی کی ہڈی سے نہ سر کی ہڈی سے۔ تو بیوی کو نہ پاؤں کی جوتی بنانا ہے نہ سر کا تاج بنانا ہے، اس کو دل کے قریب رکھنا ہے، کیونکہ پسلی کی ہڈی دل کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے میں فرما دیا اپنی بیویوں کے حق ادا کرو، نماز قائم کرنے اور بے حیائی سے دور رہنے کی تعلیم فرمائی۔ آج دیکھ لیجئے صاحب، اگر ہم حضور کی تعلیمات کو اپنے بچوں کو بیٹھا کر سمجھائیں، اور میں نے ایسا کیا، میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بیٹھایا اور ان سے ایک چھوٹا سوال کیا، کہا یہ جو ٹی وی میں فلاں ہیلتھ ڈرنک کا ایڈ آتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، کہ دودھ میں ملا کر یہ پیو گے تو بچہ تندرست ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا، میں نے کہا اس کو اٹھائیے اور پڑھیے اس میں شوگر کتنا ہے۔ بچوں نے دیکھا 95% شوگر۔ میں نے کہا یہ بتاتے ہیں ٹی وی والے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ کو سمجھنا ہے، بڑے بڑے فلم سٹار والے ہم یہ تیل لگاتے ہیں تو لوگ یہ تیل لگاؤ، اور اصل زندگی میں جائیں گے تو وہ کوئی اور تیل لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی اور موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بچوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے، یہ جو میڈیا کا سسٹم ہے، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، یہاں پر زندگی کی حقیقت سے ہٹ کر اس نظام کو دکھایا جا رہا ہے جس نظام کو دنیا والے فروغ دینا چاہتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر ایک مثال دوں گا آپ کو، فلموں کے ایگزامپل دوں گا، دیکھنا نہیں چاہیے۔ جتنی فلمیں بن رہی ہیں دکھایا جا رہا ہے کہ جو داڑھی والے ہوتے ہیں یا جو ٹوپی والے ہوتے ہیں، معاذ اللہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ It's called psychological brainwash۔ آپ کا بچہ 7-8 سال کی عمر سے ٹی وی دیکھنا شروع کرے گا، نہیں دیکھنا چاہیے۔ 15 سال ہوتے ہوتے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ داڑھی ٹوپی والے معاذ اللہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ What measures have you taken to
to counter this act. آپ نے کون سی محفل کی, کون سی انجمن اور تنظیم بنائی کہ یہ جو زہر گھولا جا رہا ہے اس کے لیے ہم کچھ کام کریں گے؟ کوئی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. آئیے تصویر کا ایک اور رخ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے ہوشیار ہو جائیں, 6-7 سال کے ہو جائیں, تو ان کا بستر الگ کر دو. جب نماز کی عمر کو بلاغت کے قریب پہنچنے لگے ہو تو نماز کے لیے سختی کرو, اور بڑے ہو جائیں تو اور سختی کرو. اور ہمارے یہاں 12-13 سال کا لڑکا جو بالغ ہو گیا, اب اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی. اسلام نے ایک میچورٹی کا لیول بنا دیا ہے. ہمارے گھروں میں کیا ہے, 25 سال کا لڑکا ہو گیا ہے, ابھی تو بچہ ہے. 18 سال میں حکومت آپ کو ووٹنگ رائٹ دے رہی ہے, لیکن ہم نے اپنے بچوں کو 25 سال تک بچہ بنائے رکھا ہے, اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف. اسلام آپ کو حکم دے رہا ہے آپ اپنے بچے کی تربیت کرنا شروع کیجئے, اس کو جلد از جلد اس کی میچورٹی لیول اور اس کی ذمہ داری کا احساس دلائیے. پڑھیے آپ طارق بن زیاد کے واقعے کو, پڑھیے جو جبل الطارق ہوا, جس نے اندلس اسپین پہ فتح حاصل کی. 16 سال کا تھا وہ. میں اور لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں. 17 سال کی عمر میں مسلم نوجوانوں نے علاقے فتح کیے ہیں. ہمارے 25 سال کے بچے بستر پر فرض نماز کو چھوڑ کر سو رہے ہوتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں ہم پر مصیبت کیوں آ رہی ہے. احساس کمتری کیوں ہے؟ اسلام نے کیا معیار دیا؟ گوگل کیجئے, بتائیے دنیا کو وہ واحد مذہب جس نے باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کو حق دیا. میں ملک کے قانون کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ملک نے یہاں مذہب کی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ آیا ہے تو میں اس کو بتانا چاہوں گا کہ ڈیبیٹ میں یہی غلطی کی جاتی ہے. ڈیبیٹ میں کیا کیا جاتا ہے, آج کے قانون کو 1400 سال پہلے کے قانون سے کمپیئر کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں 1400 سال پہلے دنیا کے دوسرے حالات ملک میں کیا تھے, اس کو اس زمانے سے کمپیئر کیجئے آپ, اور تب آپ کو آقا علیہ السلام کے ریولوشن کا پتہ لگے گا. آئیے ہسٹری پڑھیے. یہ پڑھنے کے لیے آپ کو عربی جاننا ضروری نہیں ہے, اصول شاشی اور تفسیر کبیر پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ ہندی جانتے ہیں, اگر آپ انگلش جانتے ہیں, read the history of the world 1400 years back. What was happening in Greeks? یونان میں کیا ہو رہا تھا؟ ایک سوتیلی ماں اپنے بیٹے سے شادی کرنا جائز تھا. پڑھیے ہسٹری ہے. کیوں جائز تھا؟ کہ ابا مر گئے, اب اگر اماں نے کسی اور سے شادی کر لی تو پراپرٹی چلی جائے گی. پیسے کی محبت کے لیے ماں سے نکاح جائز تھا. یا پڑھ لیجیے, لڑکیوں کو زندہ ہوتے ہی زمین کے نیچے سنا ہوگا دفنا دیا جاتا تھا. کیوں دفنایا جاتا تھا؟ کیونکہ خوف ہوتا تھا لوگوں کو کہ یہ لڑکیاں جب آگے چلیں گی تو ان کی وجہ سے ہمارے قبیلے کا نام بدنام ہوگا, اس لیے ان کو دفنا دو. لوگ ایک ایک دن میں ہزار مرتبے طلاق دیتے, شادی کرتے, پھر اگلے مہینے طلاق کرتے. یعنی بیویوں کی کوئی عزت نہ تھی, شادی کی کوئی لمٹ نہ تھی. 1000 شادی کر لو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قبیلوں میں جنگ ہوتی تھی. کالے اور گورے میں فرق اتنا زیادہ تھا کہ گورے اپنے بغل میں کالوں کو بیٹھا کر کھانا نہیں کھانے دیتے تھے. یہ تمام آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پوری دنیا کا یہ نظام تھا. پھر آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں.
فرمایا جنت ماں کے قدموں کے تلے. فرمایا کوئی گورا کسی کالے سے افضل نہیں ہے. فرمایا ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے. اور سب سے اہم بات فرمایا جس کے گھر بیٹی ہوئی اور اس نے اس کو تعلیم دی, مسند احمد کی حدیث, اور تربیت دی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں محل بنایا. چلیے گوگل کیجئے پلیز, آج گوگل کا زمانہ ہے. When was the first woman admitted to Oxford University? آج جس آکسفورڈ یونیورسٹی کا لوگ نام لیتے ہیں وہاں سب سے پہلی مرتبہ کب عورتوں کو داخلہ ملا؟ 1800 کے آس پاس. اٹھیے پڑھ لیجئے, اٹھائیے طبقات ابن سعد, 1200 سال پہلے لکھی گئی کتاب. ایک باب باندھتے ہیں, وہ صحابیات جو صحابہ کو حدیث کا درس دیا کرتی تھی, اور اس میں باپ مانتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہم سب کی ماں ہے, وہ صحابہ اکرام کو حدیث کا درس دیا کرتی تھی. سنن ابو داؤد اور بخاری میں حدیث ہے, عورتیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ مرد تو آپ کی صحبت میں رہ کر خوب علم حاصل کر لیتے ہیں, ہم علم سے محروم رہ جاتے ہیں, تو آپ ہمارے لیے بھی کوئی اسپیشل انتظام کیجئے. آقا علیہ السلام نے ہفتے میں ایک دن مقرر فرما دیا کہ اس دن میں خواتین مجھ سے علم حاصل کریں گی. اسلام نے 1400 سال پہلے عورتوں کو علم حاصل کرنے کے لیے کہا, حکم دیا. علم حاصل کرنا ہر مسلم عورت, ہر عورت اور مرد پر فرض کر دیا. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورتیں نہیں علم حاصل کر سکتی. امام ابن حجر عسقلانی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, امیر المومنین فی الحدیث رحمۃ اللہ علیہ, 30 جلدوں میں فتح الباری ان کی ہے. ان کی استادوں میں ایک خاتون تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا, ان کی حدیث کے ٹیچرز میں سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہ ہے جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی پوتیوں میں ہے. اسلام میں کبھی یہ نہیں کہا یہ ہم نے اسلام کے نظام کو چھوڑ دیا, اپنا نظام قائم کر لیا اور علم سے دور ہو گئے. جب ہم اسلام کو اپنائیں گے تو ہم کو معلوم چلے گا اسلام نے کیا سٹیٹس دیا ہے. غلامی پڑھیے آپ لوگ, اسلام سے پہلے غلاموں کی تجارت میں سب سے زیادہ کون لوگ ملوث تھے؟ پڑھیے. اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو عربی جاننا ضروری نہیں ہے, اردو جاننا ضروری نہیں ہے. It is all available in English history. Jews were the most people who were mostly involved in trading of slaves. یہودی لوگ تھے, اور غلامی ایک عام چیز تھی, اور جو چیز سماج میں اس طرح گھس جاتی ہے, آقا علیہ السلام نے حکمت سے اس کو دور فرمایا کہ جس نے ایک غلام کو آزاد کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حضور نے فرمایا جنت میں محل فرمایا. تو آپ دیکھ لیجئے حضور نے عورتوں کے مقام اور مرتبے کو, غلاموں کے مقام اور مرتبے کو, سماج میں برابری کو کس طرح فروغ دیا. ایک سوال کروں گا جس پہ آپ لوگوں کو سوچنا ہے, جواب نہیں دینا ہے, صرف سوچنا. دنیا کے جتنے مذہب ہیں, ریلیجن, اسلام واحد ہے جس نے باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کو حصہ دیا ہے, واحد. لیکن سوال میرا دوسرا ہے, آپ کے ذہن میں جتنے دنیا کے دھرم آ سکتے سب کو لائیے ایک ایک کر کر, بولنا نہیں. اس دھرم کے جو سب سے بڑے پیشوا ہوتے ہیں ان کا کنوارا ہونا لازمی کیوں ہے؟ ہر دھرم کے جو سب سے بڑا ہیڈ ہوتا ہے, نام نہیں لوں گا, اس کے لیے لازمی ہے he has to be a bachelor. صحیح بول رہا ہوں کہ غلط؟ پہلے یہ بتائیے. چھوٹے نہیں, ہائیسٹ. صحیح ہے. ہمارے بچوں نے کیوں نہیں اس پہ ریسرچ کیا؟ بیچاروں کو واٹس ایپ پہ ٹائم نہیں ہے, چائے خانوں سے ٹائم نہیں ہے, رات رات کو انجان لڑکیوں سے بات کرنے میں ٹائم نہیں ہے. تب تو ایسی علمی فکری گفتگو میں جائیں گے. آخر یہ دنیا کے مذاہب میں نظام کیوں ہے؟
I won't go into detail, just a hint. It is written in the books of all those religions, a woman is a source of evil. उन मज़ाहिब की कुतुब में लिखा है औरत बुराइयों की जड़ होती है. तो जब औरत बुराइयों की जड़ है और मजहबी पेशवा ने औरत से शादी कर ली तो वो बुराई उस मजहबी पेशवा में भी आ जाएगी. लिहाजा कहा मजहबी पेशवा बुराई से दूर रहे, शादी नहीं करेगा. इसके बिल्कुल बरअक्स आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया निकाह आधा ईमान है, जन्नत माँ के कदमों के तले है. The best among you are who are best to your women. तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए सबसे बेहतर है. किस मजहब ने औरतों को सबसे ज्यादा हक दिया है? क्या ये जानने के लिए आपको अल-फिक़्हुल अकबर पढ़ने की जरूरत है? नहीं. आप अगर सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप इस चीज को एडमायर कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी तवज्जो नहीं दी इस्लाम के ऊपर. आइए थोड़ा सा इस्लाम और साइंस के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, जो आज का मौजू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा. आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, गैर मुस्लिम, पूछिए डॉक्टर साहब साइंस के मुताबिक सोने का सबसे बेहतर, आराम करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है सेहत के एतबार से? गैर मुस्लिम से पूछिए आप, तो डॉक्टर साहब कहेंगे भाई आज साइंस इस बात को मानती है कि जब आप सोएं तो दाहिनी तरफ करवट करके सोएं, क्योंकि आपका दिल, हार्ट और स्टमक, पेट दोनों बाईं तरफ है. जब आप दाहिनी तरफ मुंह करके सोते हैं तो ये ऊपर होता है, इन पे प्रेशर कम आता है. सेहत के लिए सबसे अच्छा ये तरीका है सोने का. उसके बाद अपने शहर के काजी मुफ्ती साहब के पास आए, हज़रत जरा शमाइल तिरमिज़ी खोल कर हमको बताइए बराए मेहरबानी कि आका अलैहिस्सलाम के आराम करने का क्या तरीका था. तो पाएंगे आका अलैहिस्सलाम ऐसे ही आराम फरमाते थे. आपकी सेहत के लिए हुजूर ने तरीका बताया, लेकिन आप इस पे अमल नहीं कर रहे. जाइए रिसर्च कीजिए, डाइजेशन के लिए आपकी उंगलियों में जो एंजाइम्स होते हैं वो अच्छे होते हैं. उंगली चाट के खाने में हमारे बच्चों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है. क्यों? फटी हुई जीन्स पहनने में शर्म नहीं आ रही है, कुर्ता पाजामा में शर्म आ रही है. दिस इज कॉल्ड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी. हम उस मजहब के मानने वाले हैं जहां आज पूरी दुनिया टर्न हो रही है. हदीस ऑफ फ्लाइंग बैक्टीरियोफेजिस पढ़ा है. दिक्कत ये है हमारे बच्चे साइंस नहीं पढ़ रहे. मैं इसको बंद कर लिए थोड़ी देर के लिए, आप रिकॉर्डिंग, बस मैं अर्ज कर दूं, मैं बता रहा हूँ, कोई बखार नहीं. मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, मेरी बीटेक मैकेनिकल है, एमटेक मरीन है, पीएचडी थर्मोडायनेमिक्स है. मैं साइंस के बच्चों को ज़्यादा आसानी से दीन सिखा पाता हूँ, क्योंकि जब आप साइंस पढ़े होंगे तो आप बोलेंगे कि ये किसकी तालीम है, और आपको मानना पड़ेगा कि वो रब जिसने हमको पैदा किया उसी रब ने अपने हबीब को ये इल्म दिया. वरना 1400 साल पहले किसको मालूम था कि आप, हुजूर की हदीस है बुखारी की, अगर तुम्हारे शरबत में यानी पानी में, किसी पीने वाली चीज में कोई इंसेक्ट गिर जाए, कोई कीड़ा गिर जाए और वो मर जाए, तो उसको फेंकने से पहले उसके दूसरे टांग को पानी में डुबो और फिर फेंको और फिर पियो. आपने सोचा इस पे? रिसर्च कीजिए, साइंस रिसर्च. आज साइंस ने माना कि हर परिंद, ये जो मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इनके एक पाँव में एंटीडोट होता है दूसरे पाँव का, यानी एक पाँव के जहर का तोड़ दूसरे पाँव में होता है. और आपने गौर किया होगा जब मच्छर, मक्खी जब मरते हैं तो वो एक पाँव उनका उठा होता है, एक पाँव जमीन पर होता है. गौर कीजिए, हुजूर ने 1400 साल पहले फरमा दिया, तो हुजूर को ये इल्म किसने दिया? अल्लाह ताला ने दिया.
قرآن مجید ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں الا ان رسولوں کو جن کو اللہ نے عطا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنے نبی علیہ السلام کو بتا دی، ہم نے کیا وہ جاننے کی کوشش کی؟ میں اور سائنس میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں، بس بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہے ہاتھ کھانے سے پہلے ہاتھ دو. ہم نے دیکھا نوجوان اس سنت پہ عمل نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں ہم کو بیماری ہو گئی. ایک صاحب نے سوال کیا مجھے، میڈیکل کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کرناٹک میں. کہا حضرت میں نے ایڈمیشن لیا ہے اور ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ داڑھی نہیں رہ سکتے کہ داڑھی سے زیادہ مائکروبس آتے ہیں، کیٹاڑو آتے ہیں، تو آپ آپریشن تھیٹر میں جائیں گے تو وہاں کیٹاڑو پھیل سکتے ہیں. میں نے ان کو غیر مسلم کی ہوئی ریسرچ امریکہ کی بھیج دی کہ جو لوگ شیو کرتے ہیں ان کے یہاں زیادہ انفیکشن ہوتا ہے اور ان کے یہاں زیادہ کیٹاڑو ہوتے ہیں. میں نے کہا اللہ آپ کو توفیق دے تو داڑھی رکھیے گا، لیکن یہ ریسرچ اپنے ڈاکٹر صاحب کو ضرور دے دیجیے گا. ہمارے بچوں نے تحقیق کرنا بند کر دیا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں. آپ کوئی ایک نظام لے لیجئے. میں ایم اے کے بچوں کو اسلامک بینکنگ اور فائنانس پڑھاتا ہوں، میں اسمانا نہیں چاہتا ہوں. اسلام کا معاشی نظام لے لیجئے، آپ اسلام کا سوشل سسٹم لے لیجئے. آپ اگر اسلام کے نظام کو دیکھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دنیاوی کامیابی کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے، لیکن ہم نے حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. ایک چھوٹی سا سوال کروں گا. آپ کسی آفس میں گئے، وہاں ریسپشن پر سواگت ککش میں ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، تو جب وہ آپ کو ویلکم کریں گے تو ان کا چہرہ کیسا ہوگا؟ چہرہ لٹکا کر سواگت کریں گے کہ مسکرا کر؟ بھلے بیوی سے بیلن سے مار کھا کر آئے ہوں، لیکن آپ کا سواگت جو ہے وہ مسکرا کے ہی کہیں گے. کیوں؟ آج سائیکیٹرسٹ علم نفسیات کے ماہرین نے کہا کہ جب ایک دوسرے سے آپ مسکرا کر ملتے ہیں تو دل میں الفت پیدا ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا جب ایک دوسرے سے ملو تو مسکرا کر ملو. ہم کیا ہے بہویں چڑھا لیں گے. اچھا ہم کو بریانی کی دعوت میں نہیں بلائے تھے، ہم راستہ بدل دیں گے. حضور نے فرمایا، بخاری کی حدیث، رشتہ داری نبھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان سے ملو جو تم سے ملتے ہیں، یہ تو فطری چیز ہے. فرمایا رشتہ داری نبھانے کا یہ مطلب ہے تم ان سے ملو جو تم سے نہیں ملتے. اسلام نے فیملی بانڈیج، فیملی ویلیو کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی ہے. ماں کو، باپ کو جنت میں جانے کے لیے ان کے رضا کو بتایا گیا کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. آج لوگ علماء کا ہاتھ چومتے ہیں، بالکل چومنا جائز. اپنے استاد کا ہاتھ چومتے ہیں، بالکل جائز. سادات کا چومتے ہیں، بالکل جائز. لیکن ان سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پاؤں چومو. وہ ماں جو رات کو ٹھنڈی کے موسم میں تم کو سوکھے بستر پر لٹائی کہ کہیں میرے بیٹے کو نیمونیا نہ ہو جائے. بڑھاپے میں وہ تم سے جب دوا لانے کو کہہ رہی ہے تو تم بول رہے اماں میں واٹس ایپ پر میسج بھیج رہا ہوں، اور تم کو لگتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. نہیں، وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو ڈسپلن نہیں ہے. جو قومیں دنیا میں کامیاب ہو رہی ہیں ان کو پڑھیے، وہ اپنے اصول کی پیروی کر رہی ہے. حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کو عزت اور چھوٹوں کو شفقت نہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کے تینوں پہلو کو بچوں کو بتانا ہے. شمائل، the physical appearance of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کس طرح دکھا کرتے تھے، چہرہ انور کیسا تھا، جب جھکتے تھے تو چلتے تھے تو آگے ہلکا جھک کے چلتے تھے، گیسو مبارک کیسے تھے،
وضو کرتے تو کیسے کرتے؟ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا، تو شمائل میں ہمارے بچوں کو 0 نمبر۔ پھر خصائل اور فضائل، کیا ہم نے اپنے بچوں کو جامع ترمذی کی وہ صحیح حدیث بتائی؟ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا غیر مسلم کو کہ میں آپ سے کچھ معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، کچھ مجھے دکھائیے کہ میں مان لوں کہ آپ نبی ہیں۔